اور حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے صدقہ دلا دیا تھا، جبکہ 1000 لوگ برسوں سے آپ کی خدمت میں موجود تھے، اس تمنا کے ساتھ کہ ان کو جانشینی ملے۔ سبحان اللہ، یہ حضور غریب نواز کی جو ملاقات تھی، پہلی ملاقات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ویورز کو، امید آپ تمام لوگ خیریت سے ہیں۔ آج ہم ایک بارگاہ کی آپ کو حاضری کرانے آئے ہیں، اور یہاں حاضری کراتے کراتے حضور غریب نواز کی جو بایوگرافی ہے اس کا پارٹ 5 انشاءاللہ آج ہم ریکارڈ کریں گے۔ یہ بارگاہ یہاں پہ آپ نام دیکھ سکتے ہو، حضرت درگاہ حضرت سید مردان علی شاہ۔ تو آئیے اوپر کی طرف چلتے ہیں دربار میں، وہاں حاضری بھی کراتے ہیں آپ کو اور اعتراف یہاں کا دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی اچھی ہریالی ہے یہاں پر میں، پرانے پیڑ کافی ہیں موجود۔ یہ دربار کا اعتراف ہے حضرت مردان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ درگاہ شریف کا اعتراف ہے۔ تو تھوڑا ہاتھ منہ دھو لیتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں، پھر اندر دعا خیر کرتے ہیں۔ ہاں تو دوستو، الحمدللہ ہم لوگوں نے وضو کر لیا یہاں پر میں، کیونکہ پائپ لائن وغیرہ کچھ یہاں پہ ہے ہی نہیں، تو ایسے ہی وضو کیا ہم نے۔ پانی اس ٹنکی میں تھا، تھوڑا پانی لے کر کے وضو کیا۔ اور پھول یہاں پہ میسر ہے نہیں کیونکہ علاقہ تھوڑا شہر کے باہر کا ہی ہے، تو اگربتی، عطر اور ریوڑی ہم نے لیے۔ اور یہ چلتے ہیں اندر کی طرف، آپ کو زیارت بھی کراتے ہیں حضرت کی بارگاہ میں اور دعا خیر بھی کرتے ہیں۔ آپ بھی شہید ہیں، جیسے آپ کا نام لکھا ہوا ہے یہاں پر میں، شہید مردان علی سید۔ سلام پیش کرتے ہیں۔ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلوۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلوۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، الصلوۃ والسلام علیکہ یا حضرت سید مردان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارا سلام قدم بزی قبول فرمائیے بارگاہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر پیش کیا، اگربتی جلا دیتے ہیں۔ ہاں تو دوستوں، ہم نے اگربتی بھی پیش کر دی ہے، اب اندر سلام پیش کرتے ہیں اور دعا خیر کرتے ہیں۔ ہاں تو دوستوں، حضرت کی بارگاہ میں ہم نے سلام پیش کر دیا ہے، اگربتی بھی باہر میں پیش کری ہے، آپ زیارت کر سکتے ہو حضرت کے روزے کی۔ اب انشاءاللہ ہم دعا خیر کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الفاتحة۔
या रब्बुल आलमीन, ये पाक कलाम मैंने पढ़ा, इस पाक कलाम को तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, उसको तेरी बारगाह में कबूल और मकबूल अता फरमा। इसका हदिया हुज़ूर अलैहिस्सलाम को रूह मुबारक को पहुंचा और उन्हें इस मकाम में महमूद फायज फरमा जिनका उनसे तूने वादा फरमाया। बेशक तो अपने वादे के खिलाफ नहीं जाता। और इसका नजराना तमाम अंबिया इतराम, तमाम अज़वाज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम साहबा इतराम, तमाम अहले बैत, तमाम ताबाइन, तबे ताबाइन, तमाम शहीदान इस्लाम, तमाम शहीदान करबला, तमाम गौस, तमाम अब्दाल, तमाम दस्तगीर, तमाम कुतुब, तमाम ख्वाजा, तमाम कलंदर, तमाम औलिया अल्लाह, तमाम मजजूब, तमाम मोमिन व मोमिनात, तमाम मुस्लिम व मुस्लिमात और तमाम मरहूमीन को उसका नजराना दर्जा बदर्जा पहुँचा। बिलखुसूस इस पाक कलाम का नजराना हज़रत मर्दान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करते हैं। इनकी बारगाह में कबूल मकबूल हो। जो कुछ पढ़ा तेरी बारगाह में कबूल अता फरमा। पढ़ने में जो भी गलती यहाँ की हो, गुस्ताखी की, उसको माफ अता फरमा। बेशक तेरी ज़ात रहमान रहीम है मेरे मालिक। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनतस्सलाम व अलैकल जुस्सलाम, हय्यिना रब्बना बिस्सलाम वदखिलनल जन्नता दारस सलाम। तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन व क़िना अज़ाबद दारैन। या रब्बुल आलमीन, ये पाक कलाम ने पढ़ा है, तेरी बारगाह में हाथ उठाए खड़े हम लोग। हमारी दुआओं को तेरी बारगाह में कबूल व मकबूल होता फरमा मेरे मौला। जहाँ रख तेरे दामन के साए में रख। तेरी बारगाह में जो शहीद हैं, तेरी बारगाह में जो शहीद हैं हज़रत मर्दान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, इनकी बारगाह से दुआ के लिए हाथ उठाए बारी ताला तेरी बारगाह में। तमाम दुआओं को तेरी बारगाह में कबूल होता फरमा, परेशानियों को दूर होता फरमा। जहाँ रख तेरे दामन के साए में रख मेरे मौला। हमेशा कामयाबी से, कामरानी से तेरे अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता फरमा मेरे मौला। जो लोग इस वीडियो के जरिए से इस मुकर्रम बारगाह की हाजिरी कर रहे हैं, उस दुआ में शामिल हो रहा है, उनकी भी तमाम जायज़ मुरादें पूरी हों, सबकी परेशानियां दूर हों। यहाँ रख सबको तेरे दामन के साए में रख, ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज रख। ये घरों में जो भी बीमार है, बीमारों को शफाए कामिल अता फरमा। जो लोग ना औलाद हैं, उनको नेक साले औलाद अता फरमा। जो लोग मकरूज हैं, कर्ज में डूबे हैं, परेशान हैं, उनको कर्जदारी से निजात अता फरमा। जिनके घरों में बच्चे जवान है, शादियां नहीं हो रही, उनके लिए गैब से रिश्ता अता फरमा। उनको नेक साले रिश्ता अता फरमा, उनके पर से दागी हो मेरे मौला। रहम कर मौला, करम कर। या हुज़ूर मर्दान अली शाह बाबा हमारा सलाम कदम मुझे कबूल फरमाइए आपकी बारगाह में। अब अल्लाह की राह में शहीद हुए, बेशक अल्लाह की ज़ात पाक आपसे राजी है। हमारे हक में अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाइए। जो मुकर्रब काम हम कर रहे हैं आपकी अल्लाह वालों की बारगाह में ज़ियारत कराने का, इस काम में बरकतें हमें मिले, हौसला बुलंद अता फरमाइए हुज़ूर। जहाँ रखी है आपके दामन के साए में रखिए, करम फरमाइए हुज़ूर। हमारे अल्लाह के वली हैं आप, अल्लाह की बारगाह में दुआ खैर अता फरमाइए हमारे हक में। या सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज मोइनुद्दीन मोइनुल हक हबीब अल्लाह, आईना बेज़िल्ला मदद कीजिए हम सबकी खुदा राफ़िज़ बिल्लाह गरीब नवाज। या रब्बुल आलमीन, 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा मेरे मौला। तिलावत कुरान करने की तौफीक अता फरमा, खिदमत खल करने की तौफीक अता फरमा, दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा मेरे मौला। फिर ज़ाबे बला अफ्तार कश्ती ज़ई पानो शिकस सरात पुश्ती वहक़ ख़वाजा इस्माइल हारून मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती। नादी अली मज़हर ज़ाइब तजद अल लक़ाफ़ नवाइब कुराम गमिल संजली बज़मतेका या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। बिनबूबतेका या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व बिवलायतेका या अली या अली या अली या अली कुल बला टली। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलात अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। हाँ तो दोस्तों, हजरत की बारगाह में हाजिरी करा दी, आपको दुआ खैर भी कर दी है। अब इंशाल्लाह सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की जो बायोग्राफी है उसके बारे में आपको बताता हूँ। बाहर की तरफ चलते हैं अभी। हाँ तो दोस्तों, जो सुन्नत रसूल हम हमारे हर वीडियो में अदा करते हैं कि नजराना देना सुन्नत रसूल है, तो जिस किसी भी साहिब मज़ार पे आप जाएं और जो भी खुद्दाम हज़रात आपको मिले वहाँ पे कुछ ना कोई नजराना दिए कीजिए, क्योंकि वो साहिब मज़ार की डायरेक्टली खिदमत करते हैं, तो साहिब मज़ार उनसे डायरेक्टली वाबस्ता है, तो उनकी खुशनुदी आपको इंशाअल्लाह रहमान मिलेगी। हाँ तो दोस्तों, सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की जो बायोग्राफी हम बता रहे हैं आपको, उसके लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हुज़ूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह किस तरह बगदाद शरीफ की तरफ तशरीफ़ लेके जाते हैं
تو آگے کی جو بایوگرافی حضور غریب نواز کی وہ ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے کامل پیر سے ملاقات کیسے ہوتی ہے۔ اس زمانے میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے درویش تھے جن کے یہاں سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا تھے، اور ایک دن آپ کو یہ غیبی ندا سنائی دی کہ جس کی تم کو تلاش ہے وہ تم کو بغداد میں ملے گا۔ اس لیے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ہارون سے بغداد کا سفر کرتے ہوئے پہنچے۔ ادھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ بغداد پہنچے اور اس کے دوسرے دن ہی سرکار حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی بغداد پہنچ جاتے ہیں۔ بغداد پہنچنے کے بعد آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں پہنچے۔ وہاں پر اس وقت حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ آپ نے جیسے ہی خواجہ صاحب کو دیکھا تو پہلی نظر میں ہی پہچان لیا کہ اس نوجوان کی پیشانی کے اوپر میں جو نور چمک رہا ہے وہ اس بات کی نشانی ہے کہ ایک دن آسمان ولایت پر اسے آفتاب بن کر چمکنا ہے۔ اسی وقت آپ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے قریب بلایا اور اپنا مرید بنا لیا۔ آپ کے بیعت کرنے کی تفصیل یہ ہے کہ خود حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب انیس الارواح میں اس طرح لکھا ہے، یہ فقیر بغداد میں خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ کے پاس بہت سے درویش بیٹھے تھے۔ میں نے جیسے ہی بیعت کا ارادہ کیا، حضرت نے کہا وضو کر لو اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، پھر فرمایا قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھو اور سورہ بقر پڑھو۔ جب میں درود شریف پڑھ چکا تو حضرت نے آسمان کی طرف دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا آ تاکہ تجھے خدا تک پہنچا دوں۔ اس کے بعد حضرت نے میرے سر کے بال کینچی سے کاٹے اور 4 تر کی ٹوپی میرے سر پر رکھی۔ 4 تر کی ٹوپی وہ ہوتی ہے جو چشتیہ سلسلے کی ٹوپی ہوتی ہے نا، 4 کونوں کی ایک جوائنٹ ہوئی ہوئی، جو آج کل مارکیٹ میں بھی آپ دیکھو گے سلسلہ چشتیہ کی ٹوپی ہوتی تھی کونی سے، اس کو 4 تر کی ٹوپی کہتے ہیں۔ اور مجھ کو اپنا خاص کمبل دیا۔ اس کے بعد حکم دیا اور کہا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ میں نے حکم پورا کیا۔ پھر آپ نے کہا اب جاؤ اور آج کا دن اور آج کی رات مجاہدہ کرو کہ ہمارے سلسلے میں ایک دن اور ایک رات کا مجاہدہ کرنا ضروری ہے۔ میں نے اپنے پیر کے حکم پر یہ کیا۔ دوسرے دن جب حاضر ہوا تو آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا تو فرمایا اوپر دیکھ اور بتا تو کہاں تک دیکھ سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا عرش مولا تک نگاہ جاتی ہے۔ پھر فرمایا نیچے دیکھ کہاں تک نگاہ کام کرتی ہے۔ میں نے کہا زمین کی آخری تہہ تک سب کچھ میرے سامنے ہے۔ پھر فرمایا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ میں نے جب سورہ اخلاص پڑھ لی تو حضرت نے کہا اب آسمان کی طرف دیکھو۔ میں نے جب اوپر نگاہ کی تو دیکھا کہ حجاب عظمت تک سب کچھ میرے سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا آنکھیں بند کر لو۔ اس کے بعد جب آنکھیں کھولی تو اپنی 2 انگلیاں میرے سامنے کر کے کہا ان میں تجھے کہاں تک دکھائی دیتا ہے؟ میں نے کہا 18,000 عالم دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بس تیرا کام ہو گیا، یعنی تو نے تمام روحانی علم کو حاصل کر لیا۔ 2 انگلیوں میں آپ نے تمام عالم کی زیارت کرا دی تھی حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے پیر و مرشد نے، اور اسی وقت تمام روحانیت سے آپ کو نواز دیا تھا۔ یہ سبحان اللہ سرکار غریب نواز کے معاملات تھے اور آپ کے پیر و مرشد کی سخاوت تھی۔ پھر آپ نے اپنے قریب پڑی ہوئی ایک اینٹ کی طرف اشارہ کیا اور کہا اسے اٹھا۔ فقیر نے اینٹ اٹھائی تو اس کے نیچے کچھ دینار پائے۔ حکم ہوا یہ دینار اٹھا لے اور انہیں غریبوں میں صدقے کے لیے بانٹ دے۔ میں نے ان کا حکم پورا کیا۔ اس روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد میں بیعت حاصل کی اور آپ کے پیر نے بہت جلد آپ کو تمام روحانی علم سے سرابر کر دیا۔ اس کی وجہ ہم کو یہی معلوم ہوتی ہے کہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی ولی ہیں، اور اسی وجہ سے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو وہ امانت جو خدا نے آپ کے لیے ان کے پاس رکھوا رکھی تھی، وہ آپ نے پہلی ملاقات پر ہی حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے آپ نے پہلی ملاقات میں ہی آپ کو اپنا جانشین بنا لیا۔ جانشین مطلب اپنا خلیفہ، اپنا اترادھیکاری۔ اور کیونکہ سلسلہ چشتیہ میں پیر جب اپنے مرید کو اپنا جانشین بناتے ہیں اس سمے وہ
خدا کے نام پر مرید پر سے صدقہ ادا کرتے ہیں، یہ ہے کہ اب سے یہ میرے جانشین ہوئے۔ اور حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے صدقہ دلا دیا تھا، جبکہ 1000 لوگ برسوں سے آپ کی خدمت میں موجود تھے، اس تمنا کے ساتھ کہ ان کو جانشینی ملے۔ سبحان اللہ، یہ حضور غریب نواز کی جو ملاقات تھی، پہلی ملاقات اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اسی ملاقات میں آپ نے تمام روحانیت عطا فرما دی تھی آپ کو، پیر و مرشد نے آپ کو، اور اپنا جانشین خلیفہ بنا کر کے سلسلہ چشتیہ کی بھاگ دوڑ سونپ دی تھی آگے۔ تو امید کرتا ہے یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ یہ بایوگرافی حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کے ذریعے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے معین الاولیاء، جو لکھی ہوئی ہے حاجی سید نذیر علی صاحب کی۔ تو ہمارے ویڈیو کو آپ لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ میں۔ اور جو ہمارا یوٹیوب کے اوپر میں اور فیس بک کے اوپر میں بھی پیج ہے، اور انسٹاگرام پہ بھی ہمارا پیج ہے جس کا نام ہے جہاں گشت، وہاں پہ بھی آپ ہم کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، اور وہاں پہ بھی ہماری حوصلہ افزائی کریں، تاکہ آگے ایسی انفارمیشن والی ویڈیو ہم آپ کو بنا کر کے دیتے رہیں۔ تو بہت جلدی آپ سے ملاقات کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں ہمارے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔